نوجوان جو ہیں وہ، یہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہے تو جوانی جذبوں کا ایک سمبل ہوتی ہے، جذبوں کا ایک دریا ہوتی ہے، اور یہ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے ہے تو انڈیپینڈنس کا تعلق ظاہر ہے کہ فریڈم سے۔ میں آج کی اس گفتگو میں جذبوں اور فریڈم کے حوالے سے چند بنیادی فکری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ان چند بنیادی باتوں کے بعد میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بڑی تہذیبوں کے نقطۂ نظر سے اچھی زندگی کا تصور بھی پیش کروں کہ کامیاب، اچھی اور فلاح والی زندگی وہ کیا ہوتی ہے، اس کا تعلق جذبوں اور خواہشات سے کیا ہے، اور عقل اور فکر سے کیا ہے، اور آزادی کسے کہتے ہیں۔ تو ان سوالوں کے جواب میری مختصر گفتگو میں انڈائریکٹلی آپ کے سامنے آتے رہیں گے، آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، اور اس کے بعد آخر میں جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں انہیں کھل کر میرے سامنے پیش کریں تاکہ میں اپنے خیالات کو بھی کلیریفائی کر سکوں اور کوشش کر سکوں کہ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو اسے دور کریں۔ تو پہلی بات، جو پہلی پروپوزیشن، جو پہلا آئیڈیا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق آزادی سے۔ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ رسمی آزادی ہے اشخاص کی، جیلوں سے باہر جو لوگ پھرتے ہیں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، جیلوں کے اندر جو لوگ بدقسمتی سے پہنچ جاتے ہیں اپنے آپ کو پابند اور قیدی سمجھتے ہیں۔ یہ الگ بات کہ سقراط جو ہے وہ جیل کے اندر موت کی کوٹری میں بھی آزاد تھا۔ تو یہ آزادی کا اور پھر ملکوں کی آزادی کا تصور، لیکن اس کا تعلق آزادی کے معنی سے کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو انسان کی جو شعور ہے، کانشسنس، یا انسان کا مائنڈ جو ہے، ذہن، اس پہ نظر ڈالنا ہوگی۔ تاریخ انسانی کے اولین فلاسفہ جو ہیں، فلسفی، افلاطون نے اپنی بڑی کتاب ریپبلک میں انسانی ذہن یا سائیکی کی 3 حصے بتائے، 3 حصوں کی نشاندہی کی۔ اس کو عام فلسفے والے اچھی سی انگریزی میں ٹرائی پارٹائٹ ڈویژن آف دا سائیکی کہتے ہیں۔ کبھی کبھار میں متاثر کرنے کے لیے مشکل زبان بھی بول سکتا۔ تو وہ کیا ہے؟ 3 حصے کیا ہیں انسانی ذہن کے؟ پہلا حصہ جو ہے وہ جذبات و خواہشات، ایموٹیو آسپیکٹ۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا تعلق ارادے سے ہے، ول۔ اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا تعلق ریزن یا عقل یا انٹلیکٹ سے۔ ان 3 چیزوں سے آپ کا ذہن، آپ کی سائیکی مرتب ہوتی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہ 3 براڈ ڈویژنز اور آسپیکٹس ہیں انسانی ذہن کے۔ اب میں اگر آپ جذبات و خواہشات ایموٹیو آسپیکٹ پہ چلے جائیں
تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جذبوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے، خواہشات میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کر سکے۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا پہلو ہے ول کا، وولیشن، ارادہ۔ ارادہ اپنا اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا۔ تیسرا پہلو ہے ریزن، عقل۔ عقل آپ کے نظریات و خیالات اور آپ کے اعمال کی ایویلویشن کرتی ہے، ان کا اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ سر انجام دیتی ہے۔ کسی نہ کسی میں، اور جو بھی معیار ہو، عقل وہ معیار قائم کر کے آپ کے خیالات، عقائد، نظریات، اعمال، ان کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی جذبات و خواہشات اور ارادہ اچھا اور اپنے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، عقل کر سکتی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نہ صرف آپ کے خیالات اور اعمال کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ عقل کرتی ہے، بلکہ جن معیاروں پر وہ فیصلہ کرتی ہے ان معیاروں کا اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ بھی عقل ہی کرتی ہے، اور ان معیاروں کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ بھی عقل ہی کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسانی سائیکی اور ذہن کے اندر جو شے اپنی ذات کے لیے خود معیار ہے اور مکمل طور پہ ججمنٹس میں آزاد ہے، وہ جذبے اور خواہش اور ارادہ نہیں ہے، وہ عقل اور ریزن اور انٹلیکٹ۔ اس کو بڑے فلسفی جو ہے اٹانومی آف ہیومن ریزن کہتے ہیں۔ آپ کے اندر جو اٹانومی اور آزادی ہے، اس کا بنیادی منبع اور سورس آپ کی عقل، اور عقل جو ہے وہ آپ کو چیزوں کا علم اور ادراک عطا کرتی ہے۔ اگر عقل ہی وہ واحد شے ہے انسان کے اندر جو اٹانومس اور آزاد ہے، اور خواہشات اور ارادہ جو ہے ان کے بھی اچھا برا ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ عقل ہی کرتی ہے، تو صحیح معنوں میں آزاد انسان صرف وہی ہوتا ہے جو اپنی عقل کے استعمال کے ذریعے اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنے جذبات و خواہشات اور اپنے ارادوں کو ایویلویٹ کرتا رہے کنٹینیوسلی اور کرٹیکلی، اور پھر اس تنقیدی محاکمے کی روشنی میں مزید خیالات کو قائم کرے، نظریات کو قائم کرے، اعمال کو مرتب کرے، اور اس عمل کو ساری زندگی جاری و ساری رکھے۔ آزادی دراصل صرف اور صرف عقلی طور پر اپنی ریزن اور انٹلیکٹ کو آزادی سے استعمال کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی طرف آپ جائیں تو سورہ انفال میں یہ آیت ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو اپنی، یہ ترجمہ بتا رہا ہوں، جو اپنی عقل اور ریزن کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ پھر آپ چلے جائیں سورہ انفال کی 50ویں آیت میں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کے ایک حصے کا، کہ اس سے بدتر گمراہ اور کون ہے
جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہے. یہ بھی ترجمہ ہے. اس سے بدتر شخص اور گمراہ شخص اور کون ہے جو اپنی خواہشات کا پابند ہے، اللہ کی ہدایت کے تحت ان کو نہیں رکھتا. ان دو آیات کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ آپ کو نفسانی خواہشات کو اگر آپ فالو کرتے، نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ کھانا پینا، مال دولت کی خواہش، مادی آسائشوں کی خواہش، مادی ضروریات کا پورا کرنا، تمام آپ کی جسمانی ضروریات اور خواہشات اور رجحانات اور تمام کی تمام مادی خواہشات جس میں مال و دولت بھی اور ساری چیزیں مادہ کی شامل ہیں، یہ آپ کے نفسانی اور نفسانی خواہشات اور جسمانی ضروریات. اگر آپ ان کے تابعداری کر رہے ہیں تو قرآن حکیم کے مطابق آپ سے زیادہ گمراہ شخص کوئی نہیں. چونکا دینے والی بات، اس رجحان کے لیے قرآن حکیم نے انسانی نفس کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ دراصل ایک ایسے نفسانی کیفیت ہے جس میں علماء اور حکماء اور فلسفیوں کے مطابق آپ مستقل اپنی نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کی غلامی کرتے. اور نفس امارہ کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت ہے، انگلش میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ it is a persistent engineer towards evil. نفس امارہ مستقل برائی کی طرف بلانے والا نفس، مستقل persistent engineer towards evil. یعنی اگر آپ نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کی غلامی کر رہے ہیں، نفس امارہ کی آپ غلامی کر رہے ہیں، تو آپ پرسسٹنٹلی مستقل ایول میں اپنے آپ کو دھکیلتے. جب میں نے یہ آیت دیکھی کہ قرآن حکیم جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نفس امارہ پرسسٹنٹ انجائنر ٹورڈز ایول ہے، تو میں فلسفے کی طالب علم کی حیثیت سے ہل کر رہ گیا، کیونکہ 18ویں صدی کے جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ نے، جو جدید مغربی فلاسفرز میں عظیم ترین سمجھا جاتا ہے، اس نے اپنی کتاب ریلیجن ود ان دا باؤنڈریز آف ریزن کے اندر لکھا ہے ایگزیکٹلی یہ کہ ہیومن ڈیزائرز اور انکلینیشنز جو ہیں وہ سورس آف ریڈیکل ایول ہے. Look at the similarity between the Quran and what Kant says centuries after the revelation of the Quran. کہ انسانی نفسانی خواہشات جو ہیں کانٹ کے نزدیک بھی ریڈیکل ایول، یعنی زبردست قسم کی برائی کا سورس. قرآن کے نزدیک بھی نفس امارہ جو ہے وہ پرسسٹنٹ انجائنر ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات تو پوری کرنی ہے، مادی ضروریات تو پوری کرنی ہے. تو آپ جب قرآن حکیم پر نظر ڈالتے ہیں، کانٹ کے فلسفے پہ ڈالتے ہیں، یا آپ پیچھے جاتے ہیں یونانی فلسفے میں، اسٹوئک اسکول آف تھاٹ کے فلسفے پہ نظر ڈالتے ہیں، یا ارسطو کے فلسفے پہ، اس کے اخلاقیات پہ کتاب نکومیکین ایتھکس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو یہ سب آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خصوصاً قرآن حکیم، کہ آپ اپنی تمام خواہشات اور مادی ضروریات کو عقل اور علم اور ادراک کے تابع لے آئیں گے. یہ تقویٰ ہے.
اسی لیے یہ بات بڑی چونکا دینے والی ہے کہ ایک طرف تو قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ نفسانی خواہشات کو جو فالو کرتے ہیں ان سے گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ان دونوں کو اکٹھا کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کو عقل کے تابع کیا جائے گا تب جا کے، اور عقل ہی آپ کے اندر، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا، عقل ہی آپ کے اندر آزادی کا سورس ہے، تب جا کے آپ آزاد ہوں گے، ورنہ آپ نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کے غلام ہیں فرد کی حیثیت سے بھی۔ اور اگر پوری قوم ایسا ہی کر رہی ہو، عقل اور علم اور ادراک کے تابع نہ کرے اپنی نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کو، تو قوم بھی انتشار کا شکار ہو جاتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، نظر جہاں بھی آپ دوڑائیں، قرآن حکیم، اور یہ بات صرف قرآن حکیم میں نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مغربی فلسفہ، یونانی فلسفہ، ارسطو، ان کی تمام جو اعلیٰ اخلاقیات کے اوپر کتب ہیں ان میں یہ چیز جو ہے موجود ہے۔ تو انسان کس وقت آزاد ہوتا ہے؟ خواہشات تو اس نے پورا کرنی ہے، مادی ضروریات تو پورا کرنی ہے، خواہشات اور مادی ضروریات کو عقل کے تابع لانا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور انڈرسٹینڈنگ اس کے تابع لا کے آپ اپنی تمام نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات کو پورا کریں۔ جب آپ کی نفسانی خواہشات اور مادی ضروریات علم اور ادراک، انڈرسٹینڈنگ، جو کہ کمپریہنسو ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اسے شی انڈرسٹینڈز فزکس، یعنی ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ، ہولسٹک چیز ہے۔ علم جو ہے وہ ایک ایک پراپوزیشن کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی ایک فزکس کی پراپوزیشن کو سمجھتے ہیں تو آپ علم کہیں گے۔ جب ایز اے ہول ہولسٹیکلی ان پراپوزیشنز کے کنیکشنز کو بھی دیکھتے ہیں اور انٹر ڈیپینڈنس کو بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے۔ جب آپ کو کسی بھی فیلڈ میں جو علم ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو جب آپ اپنے فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کا بہترین رستہ ڈھونڈتے ہیں تو اس کو قرآن حکیم حکمت یا وزڈم کہتا ہے۔ اور اسی طرح کی تصور وزڈم کا جو ہے وہ یونانی فلسفے میں سقراط سے لے کر آگے تک پایا جاتا ہے۔ تو لب لباب یہ ہوا کہ کوئی شخص یا کوئی قوم اگر اپنے مالی معاملات، اپنے انتظامی معاملات، اپنے تعلیمی معاملات، اپنے سیاسی معاملات، اپنے تعمیر کے معاملات علم اور ادراک کے تابع لا کر توازن اور پیمانے کے اندر رہ کر پورا کرتی ہے تو وہ شخص اور وہ قوم قرآن حکیم کے نزدیک اور بڑے اکابر فلسفیوں کے نزدیک آزاد ہے، کیونکہ علم اور ادراک عقل سے حاصل ہوتا ہے، اور انسان کی ذات کے اندر، سائیکی کے اندر واحد شے جو آزاد ہے وہ اس کی عقل ہے۔